حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی ایک خاتون سے کہا فلاں عورت کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو وہ قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آگے سے کہا آپ چلے جائیں، مجھ پر جو مصیبت پڑی ہے وہ تم پہ نہیں پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پیچھے سے ایک شخص آ رہا تھا، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس رکے تھے، کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو علم نہیں تھا، میری تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دربان چوکیدار نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، معذرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی ابتدا والا شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مسجد پر پہرے دار مقرر نہیں تھے، اور اسلامی حکومت کا نظام بھی ایسا ہے کہ خلیفہ وقت ہو یا گورنر ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دربان مقرر کرنے سے رکاوٹ ڈالنے سے منع کیا۔ آج کل حالات کے اعتبار سے سیکورٹی کے لیے رکھنا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے تو کم از کم ملاقات میں شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے کہ جو گورنر ہو قاضی ہو تو وہ جب چاہیں عوام اس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جا سکے، یا وہ خود ایک وقت مقرر کر دے کہ بھائی دن میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک آ جایا کرو، اور ان کا چیک اپ کر کے ان سے ملاقات ہو۔ یہ کفار نے نظام ایسا مشکل بنا دیا کہ چھوٹے موٹے مسائل تو ہم عدالت لے کے جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بڑے مسئلے میں جو مجبوراً چلا جائے وہ بھی کئی سال کا سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اسلام کا یہ نظام تھا کہ گورنر علاقے کی مسجد کا امام ہوتا تھا، چھوٹے موٹے مسئلے لوگ آتے جاتے راستے میں پوچھ لیتے، بات کر لیتے، مسجد میں آ کر بتا دیتے کہ بھائی فلاں بندہ میرا قرض نہیں دے رہا، وہ گورنر وہیں سے فیصلہ دیتا، بھائی اسے بلاؤ، اسے کہتا بھائی قرض ادا کرو نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا یا تیری جائیداد کو بیچ دوں گا۔ وہ چھوٹے موٹے مسائل کا اسی طرح فوراً حل ہو جاتا تھا، جو چھوٹی موٹی سزا بھی دینی ہوتی اسی وقت اس کو سزا دے دی جاتی، فیصلہ کر دیا جاتا۔ بڑے مسائل کا بھی فوراً ایک ہفتے میں سارے فیصلے ہو جاتے تھے۔ یہ اسلام نے آسان نظام رکھا تھا۔ آج کل تو نظام مشکل ہے، کسی کو ملنا ہو تو پہلے تو ملاقات ملتی ہی نہیں ہے، پھر کئی مراحل سے جانا پڑتا ہے، پھر جب پہنچو تو اوپر سے رشوت اتنی بھاری طلب کی جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار نہیں دے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دربار نہیں رکھا، خدمت کے لیے صحابہ موجود رہتے تھے۔ کسی کو بلانا ہوتا جو پاس صحابی موجود ہوتے اسے بھیج دیتے فلاں کو لے آؤ، فلاں کو یہ چیز دے دو، خدمت کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن لوگوں سے ملاقات کے لیے رکاوٹ کے لیے دربار نہیں تھے، حفاظت کے لیے نہیں تھے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو اپنے بچے پر یا کسی عزیز پر رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی قبر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اب اس کی توجہ نہیں تھی، اس نے مڑ کے دیکھا نہیں، بس صرف آواز سنی کہ بھائی صبر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ تو جس طرح ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے بسا اوقات ہم آگے سے جواب دے دیتے ہیں، وہ بھی جواب دے بیٹھی کہ مجھ پہ مصیبت پڑی ہے، تجھ پہ تو نہیں پڑی۔ آپ پہ تو مصیبت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو رونا نہیں آتا، آپ کو فکر نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر چلے گئے، لیکن جب اس خاتون کو پتہ چلا تو معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صبر پر اللہ اجر دیتا ہے وہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے۔ فوتگی کی اطلاع ملی تو بندہ گریبان پھاڑے، مکے مارے، روئے، چلائے، بعد میں کہے رونا نہیں آتا، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ حادثے کی خبر ملی، فوتگی کی خبر ملی، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا وہ صبر شمار ہوتا ہے۔
اور اس صبر پر اللہ تبارک و تعالی عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ رونا منع نہیں ہے، رونا آ جاتا ہے، لیکن جو زمانہ جاہلیت کا رونے کا طریقہ تھا، گریبان پھاڑنا یا اونچا اونچا شور کرنا، یہ منع ہے۔ ہلکی آواز نکل آئے روتے ہوئے، جس طرح انسان کی بسا اوقات نکل جاتی ہے یا آنسو آ جاتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فوتگی پر روتے ہیں یا خواتین روتی ہیں، آنسو نہیں آتے، دل سے بندہ روئے تو آنسو آتے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں دکھلانے کے لیے کہ بھئی ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، رونا ہے۔ تو ایسے رونوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور عورت کو بلند آواز سے رونے سے ویسے ہی منع ہے، تو اس کو بھی یہی منع کیا۔ تو جب اس کو بعد میں سکون ملا، معذرت کرنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت گزر جائے تو صبر سب کو آ جاتا ہے، جو شرعی صبر ہے، جو مطلوب ہے، وہ صدمہ کی ابتدا میں ہے، جیسے ہی صدمہ پہنچا اس وقت صبر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔